السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہو بھائی؟ سارے ٹھیک ہو؟ بچو بچو تو اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا میرا بیٹا، ہم نے جو کلاس شروع کی ہوئی ہے تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا، یہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک کے آداب پڑھے تھے، یاد ہے سب کو؟ تو میرا بیٹا یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم قرآن پاک تجوید کے ساتھ کیوں سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک تجوید کے ساتھ کیوں سیکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کے حروف کو، الفاظ کو صحیح ادا کر کے پڑھنے والے بنتے ہیں۔ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا، حروف الفاظ کو صحیح ادا کرنا، یہ فرض عین ہے، یہ فرض عین ہے۔ اور قرآن پاک کو غلط پڑھنا، حروف صحیح نہ پڑھنا، الفاظ کو توڑ کے پڑھنا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس لیے چند مثالیں آج میں نے لکھی ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن پاک کو جو صحیح نہیں پڑھتے کتنا معنی بدل جاتا ہے۔ نماز کو توڑنے والی 18 چیزیں ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایسی غلطی کرنا جس سے معنی بدل جائے، معنی بدل جائے، تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں نے آپ کے سامنے یہ 10 مثالیں لکھی ہیں، یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ اس کو سنیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے۔ ہمارے پہلے جو پڑھے ہوئے ہیں، سادہ پڑھے ہوئے، وہ غلط پڑھتے رہتے ہیں بیچارے، پڑھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن بجائے ثواب کے گناہ ملتا ہے۔ قرآن پھر لعنت بھی کرتا ہے، جو قرآن کو صحیح نہ پڑھے قرآن لعنت بھی کرتا ہے۔ اس لیے ہم اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ صحیح قرآن پاک پڑھیں اور اللہ ہم پہ راضی ہو جائے، دنیا میں بھی قرآن ہمارا ساتھی بن جائے اور مرنے کے بعد بھی قرآن ہمارا ساتھی بن جائے۔ میرا بیٹا یہ میں نے لکھا ہے، پہلی مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ نے سننا ہے، میں آج سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے توجہ کر کے سننا ہے میرا بیٹا۔ پہلی مثال میں نے لکھی کہ الحمد للہ، الحمد للہ، اب یہ ہا ہے، الحمد للہ، تو میرا بیٹا اس کا معنی بنتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اگر اس ہا کو موٹی ہا پڑھیں، جس میں یہ میں نے لکھا ہے الحمدللہ، پھر بہت سارا معنی غلط ہو جاتا ہے۔ پھر پتہ معنی کیا بنے گا؟ الحمدللہ کا معنی بنے گا ساری ہلاکتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اب دیکھو، ایک ہا اور ہا، تھوڑا سا فرق آیا، کتنا معنی بدل گیا۔ ہا پڑھی، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور ہا کو ہا پڑھ لیا الحمدللہ، تو معنی کتنا بدل گیا۔ اس لیے تجوید سے کے پڑھنا ہم نے اس لیے شروع کیا، ہماری یہ غلطیاں ختم ہو جائیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن غلط پڑھنے والے نہ بن جائیں۔ اس لیے قرآن کو ہم سیکھ رہے ہیں تاکہ قرآن کو صحیح پڑھنے والے بن جائیں۔ آگے سمجھ گئی؟ دوسری مثال میرا بیٹا، دوسری مثال ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اس کا معنی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یہ صاد ہے۔ توجہ میرا بیٹا ادھر دیکھیں، اللہ الصمد صاد ہے، تو معنی کیا بنا؟ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اگر اس صاد کو کسی نے سین پڑھ لیا، یعنی اللہ الصمد کی جگہ کیا پڑھا؟
اللہ الصمد، صمد سین پڑھی میرا بیٹا تو بہت بڑا معنی غلط ہو جاتا ہے۔ دیکھو ہم نے پڑھا اللہ الصمد، اس کا معنی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ جب ہم نے پڑھا اللہ الصمد، اب معنی کیا بنا کہ اللہ تعالیٰ گانے گاتا ہے۔ استغفر اللہ، کتنا معنی بدل گیا۔ آج ہم صاد اور سین کا فرق بھی نہیں کرتے، اس لیے ہم تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں صاد اور سین کے ساتھ فرق کرنا آ جائے۔ آگے سمجھ بھائی۔ اور تیسری مثال میرا بیٹا، انک لمن المنذرین، دال دال دال، انک لمن المنذرین، تو میرے بیٹے اس کا معنی بنتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ڈرانے والے ہیں، آپ ڈرانے والوں میں سے ہیں، آپ اللہ کے عذاب سے، آخرت سے لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ اگر اس ذال کو دال ذال، اس ذال کو اگر وا پڑھ لیا تو وا قا وا، اگر اس وا پڑھا پھر معنی بدل جائے گا انک لمن المنذرین۔ اب اس کا معنی تو یہ تھا نا انک لمن المنذرین کہ بے شک آپ ڈرانے والوں میں سے ہیں، کہ آپ لوگوں کو قبر سے، آخرت سے، اللہ سے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ اور اگر ذال کی جگہ ہم نے وا پڑھ لیا انک لمن المنذرین، تو میرا معنی کیا بنے گا؟ منذرین کا معنی بنے گا، اللہ معاف فرمائے بہت معنی بگڑ گیا کہ اے نبی جی آپ ختنہ کرنے والوں میں سے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، میرا بیٹا کتنا معنی بدل گیا۔ ایک ذات اور وا تھوڑا سا ایک حرف بدلا، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھا، معنی بدل گیا۔ اس لیے ہم تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ یہ جو فرق ہے ذات ذات اور وا، یہ فرق ہمیں پتہ چل جائے تاکہ قرآن پڑھنے میں ہم یہ غلطی نہ کریں۔ آگے سمجھ، آگے چوتھی مثال میرا بیٹا، انک لمن المرسلین۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، بھیجے ہوئوں میں سے ہیں، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اگر بات پڑھتے ہیں نا وہ یوں پڑھتے ہیں انک لمن المرسلین، لا لام کو لمبا کرتے ہیں، لام کو لمبا کرتے ہیں۔ جب پڑھیں گے انک لمن المرسلین، لا تو لام کو جب لمبا کریں گے پھر معنی کیا بنے گا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے نہیں ہیں۔ کتنا معنی بدل گیا، استغفر اللہ۔ تو اس لیے ہم تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ جہاں الف ہو تو الف پڑھنا ہے، جہاں الف نہ ہو وہاں الف نہیں پڑھنا، تاکہ ہمیں اس غلطی کا پتہ چل جائے، ہم قرآن میں یہ غلطی نہ کریں۔ آگے سمجھ گئی۔ اور نمبر 5 لا اعبد، لا اعبد، اس کا معنی یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کافرو جن بتوں کی عبادت تم کرتے ہو نا میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا۔ لیکن بات چلی پڑھتے لا اعبد، کیا پڑھتے لا اعبد لا اعبد لا اعبد، اب الف چھوڑ گئے، جب الف چھوٹ جاتا ہے لا کے آگے جو الف ہے یہ الف چھوڑ دیتے ہیں، آگے اس کا الف آ جاتا ہے، دیکھو لا اعبد لا اعبد، اب اس کا معنی یہ بنے گا میرا بیٹا کہ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اے کافرو جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو میں بھی ان کی عبادت کرتا ہوں۔ استغفر اللہ، کتنا معنی بدل گیا۔ اس لیے ایک لفظ الف پڑھنی تھی، الف کو چھوڑ دیا اور معنی بدل گیا۔ اس لیے ہم تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں کہ ان غلطیوں سے ہم بچ جائیں۔ یہ بات ذہن میں آنی چاہیے،
کوئی پوچھے آپ تجوید کے ساتھ کیوں پڑھ رہے ہو، تو آپ نے یہ مثالیں ان کو بتا دینی ہے، اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ ہم ان غلطیوں سے بچ جائیں، ان غلطیوں سے ہم بچ جائیں۔ آگے میرا بیٹا نمبر 6 یہ ہے شفاء۔ اب شفاء اس کا معنی ہے صحت، تندرستی، ٹھیک ہے؟ جیسے اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، شفاء ہے نا، لیکن اگر شین کی زیر کو زبر پڑے جس طرح جہاں ہے شفاء، تو اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ شفاء کا معنی ہے جہنم کا کنارہ۔ کتنا معنی بدل گیا؟ تو اس لیے ہم تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، زبر زیر کا بھی فرق کریں، اور جن حروف کو غلط پڑھنے کی وجہ سے معنی بدل جاتا ہے ان حروف کو ہم صحیح ادا کریں تاکہ اتنی بڑی بڑی غلطیوں سے ہم بچ جائیں۔ وجہ ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے پر رحمت بھیجنے کے لعنت بھیجنے والا بن جائے۔ اس لیے ہم ان غلطیوں کو دور کرنے کے لیے یہ کلاس لگائی ہوئی ہے کہ ہمارا قرآن ٹھیک ہو جائے، صحیح پڑھنے والے بن جائیں۔ نمبر 7 میرا بیٹا ذنوب، ذنوب، اب اس کا معنی ہے گناہ۔ کیا؟ گناہ۔ اگر لال کے پیش کو ہم زبر لگا دیں، جیسے یہ لکھا ہے ذنوب، اب اس کا معنی ہے ڈول۔ کیا؟ ڈول۔ اب معنی بدل گیا نا، زبر زیر کے فرق سے بھی معنی بدل جاتا ہے، حرف بدلے تو تب بھی معنی بدل جاتا ہے۔ نمبر 8 قال، اب جس طرح قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر قال اس کو بھی پڑھے کالا بغیر نقطے کے، کالا، اب اس کا معنی پتہ کیا ہوگا؟ کالا اللہ، اللہ تعالیٰ نے کپڑے کی ناپ کی، یا اللہ تعالیٰ نے وزن کیا۔ کان الرسول، اس کا معنی بنے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمائش کی، کپڑا ناپا یا کسی چیز کا وزن کیا، تو جتنا معنی بدل گیا، قاف کو کیا پڑھا تو معنی بدل گیا۔ تو اس غلطی سے بچنے کے لیے ہم یہ تجوید سیکھ رہے ہیں تاکہ ان غلطیوں سے ہم بچ جائیں، اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے۔ آگے سمجھ گئے؟ اچھا نمبر 9 قلب، اس کا معنی دل، قلب اس کا معنی دل۔ اگر اس کو کوئی کیا پڑھتا ہے بری کلب، تو اس کا معنی کتا۔ کیا؟ اس کا معنی کتا۔ اب دیکھو قاف کاف، قاف کاف، فرق آیا تو معنی بھی بدل گیا۔ تو یہی نماز میں پڑھیں گے تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ یہ جتنے بتا رہے ہیں سارے معنی بدل جاتے ہیں۔ اگر یہی الفاظ اس طرح غلط نماز میں پڑھیں گے تو میرا بیٹا نماز ٹوٹ جائے گی، صرف نماز ہی ٹوٹے گی، بندہ گناہگار ہوگا۔ بعض علماء نے لکھا ہے ایسا جب معنی غلط ہو جاتا ہے اس طرح پڑھنے سے انسان کفر تک چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے غلطیوں سے بچنے کے لیے ہم نے یہ کلاس شروع کی۔ نمبر 10 رشاء، اب رشاء اس کا معنی رشوت، اس کا معنی رشوت، اور اگر انہیں رشاء تو اس کا معنی رسی، تو معنی بدل گیا نا۔ اس لیے میرا بیٹا آج میں نے آپ کو یہ صرف سمجھانا تھا، آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ ہم یہ قرآن پاک بورڈ پر تجوید کے ساتھ ایک ایک لفظ کو صحیح کیوں پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم ان غلطیوں سے بچ جائیں۔ یہ جتنی غلطیاں ہیں بہت بڑی بڑی غلطیاں ہیں، ان غلطیوں سے نماز بھی نہیں ہوتی اور انسان کے کفر تک جانے کا بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا بعد میں کہ کفر تک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ تو ان غلطیوں سے بچنے کے لیے قرآن پاک کو صحیح پڑھنا فرض عین ہے، قرآن پاک کو صحیح پڑھنا فرض عین ہے۔ میرے بیٹے یہ بات یاد رکھنا، قرآن پاک کو صحیح پڑھنا فرض عین ہے، اور قرآن پاک کو غلط پڑھنا گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ تو بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے ہم نے یہ کلاس کو شروع کیا اور قرآن پاک کو سیکھ رہے ہیں، تاکہ یہ تو میرے چند مثالیں دی ہیں نا، ان کے علاوہ بھی بہت ساری غلطیاں ہیں
تو ہم ان تمام غلطیوں سے بچ جائیں اور قرآن پاک کو خوبصورت کر کے صحیح حروف اور تلفظات کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے والے بن جائیں، تاکہ ہم گناہ سے بھی بچ جائیں اور قرآن پاک کی رحمتیں بھی ہمارے اوپر نازل ہوں اور برکتیں بھی نازل ہوں۔ اگر ہم نے قرآن کو صحیح نہ پڑھا میرا بیٹا، پھر یہ قرآن ہمارا سفارشی کیسے بنے گا؟ تو سارے کوشش کریں گے نا بھائی، قرآن پاک کو ہم نے صحیح سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھو گے سارے؟ تو کبھی بھی آپ نے کلاس میں میرے بیٹا چھٹی نہیں کرنی۔ اب ہمارا قرآن شروع ہو رہا ہے، کل انشاءاللہ نورانی کہنے کی کچھ قواعد ہیں، چند دن وہ بھی عرض کریں گے، اس کے بعد ہمارا تجوید کا جو سبق ہے وہ شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔